اپنے بڑوں کو، اپنے علاقے کے بڑوں کو وہ خبر جا کر بتائیں، بلا تحقیق کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اب میں اس حوالے سے اکثر قرآن کریم کی ایک بات ہمیشہ پیش کرتا ہوں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے سورہ آل عمران کہ اے اہل کتاب آؤ، جو چیزیں ہماری اور آپ کی کامن ہیں ان میں اشتراک کر لیتے ہیں۔ یعنی کامن گراؤنڈز تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر دور میں۔ قرآن میں آیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اور اس پر عمل ہوتا رہے گا۔ قرآن تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دوسری بات، انٹرافیت کی بات، بین المسالک ہم آہنگی۔ میں نے کل بھی لاہور چیمبر میں یہ بات کہی، میں آج اسی بات کو دہراتا ہوں۔ جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح سنی شیعہ ساتھ ساتھ ہیں۔ ہماری جو مشترکات ہیں، یعنی اب ہم اہل کتاب کی بات کرتے ہیں، کامن گراؤنڈز کی بات کرتے ہیں جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، تو ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی اگر اس کا مسلک دوسرا ہے اسے دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ کچھ علمی اختلافات ہوتے ہیں، یہ علمی اختلافات ہیں۔ علمی اختلافات کو مخالفت نہ سمجھا جائے، نہ مخالفت بنایا جائے۔ معمولی مسائل، کچھ معمولی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسائل ہیں۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ شاخوں کو کہتے ہیں نا۔ بنیاد میں ہم ایک ہیں، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارے رسول ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ مارکہ حق و باطل، فروعی معاملات کو نہ بنایا جائے۔ میں ہر جگہ جا کر یہی بات کہہ رہا ہوں، اور میرے علماء یہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میری آخری گزارش یہ ہے، بلکہ آپ نے حج کے حوالے سے یہ بات کی، میں اس پر بھی بات کروں گا۔ آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے معزز علماء جب ممبروں اور محراب پر بیٹھے ہیں، یہ سب ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ میں تقریباً کوئی 25 برس سے کام کر رہا ہوں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں پروگرام ہم نے ٹیلی ویژن پر انہی معزز علماء کے ساتھ پیش کیے، بلکہ ان سے بہت سیکھا۔ قرآن کریم کی تفسیر ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، قرآن کریم کا علم ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ علماء جب ممبر و محراب کے قریب ہوں اور جب آپ بیان کر رہے ہوں دین کی تعلیمات، پہلی بات تو یہ کہ جو ہم آہنگی ہے اس تعلق سے بات کریں۔ دوسری بات، میری بہت ہی مؤدبانہ درخواست نہیں، التجا ہے کہ علماء کی ذہنی سطح بہت بلند ہوتی ہے۔ پبلک کنزمپشن کے لیے بعض اوقات وہ باتیں آ جاتی ہیں جو ایک عوام الناس کی جو ذہنی سطح ہوتی ہے اس سے کم ہوتی ہیں۔ علماء کے مسائل علماء میں رہنے دیں، اور یہ علمی اختلاف کی بات کر رہا ہوں، میں علمی مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا موجود ہیں یہاں، علماء موجود ہیں، ان کے پیچھے 40 50 سال کا مطالعہ ہے۔ ایک عام آدمی، ایک عام سامع، اس کے پاس اتنا مطالعہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے علماء کی بات سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کو بلکہ یہاں تک بات ہو جاتی ہے کہ وہ اسے جزو ایمان بنا لیتا ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر علماء اتحاد و اتفاق کی بات کریں، انتشار، یہ امت، مولانا آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ کیسے معاملات سے ہم گزر رہے ہیں۔ معاشی مسائل ہیں، کاد الفقر ان یکون کفرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اس قوم کو لے کر آگے جانا ہے،
اس قوم کو متحد کرنا ہے، اس قوم کو یکسو بنانا ہے، ہماری منزل ایک ہے۔ اگر راستے مختلف ہیں تو کیا ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ مولانا قرآن کی آیت یاد آئی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے رویوں میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رویوں میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو گے تو تم محبوب خدا بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ مولانا حج کی بات آپ نے فرمائی، حج کی مدت کم کرنا، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ ہماری پالیسیز جو کوائن کر رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں حج پالیسی، اگلا حج آ رہا ہے، اس پر میں صرف اتنا عرض کروں گا، ایک تو یہ بات شامل ہے اس میں جو آپ نے فرمائی، اچھی خبریں ہیں، پچھلے سال کا جو حج تھا انشاءاللہ 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 اس قیمت کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اس سے کمی رکھیں گے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس وزارت کو چھوڑ کر چلا جاؤں، ہماری یہ انٹرم سیٹ اپ ہے، ہم محدود مدت کے لیے ہیں، جب میں چلا جاؤں تو لوگ یاد کریں، حجاج یاد کریں کہ کوئی آیا تھا اور اس نے ہمارے لیے اچھے اچھے کام کیے۔ کوئی سوال؟ سر یہ بتائیں کہ آپ وفاق مذہبی امور ہیں، اس وقت معاشی حالات اتنے خراب ہیں، اسلام تو کہتا ہے کہ ریلیف دینا چاہیے، تو آپ کے بلا وجہ ٹیکس لگے ہیں، ادھر حکومت آپ کی نگران حکومت نہیں آ رہی، اس طرح کہ ان کو کنٹرول کیا جائے اور عام بندے کو ریلیف دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے جو بات کی نا، یہ ملک کی معیشت کم، یعنی جو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مہنگائی وغیرہ، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کے بل، پہلی بات تو یہ ہے برادر کہ یہ میری وزارت مذہبی امور کی ہے، جیسے آپ نے اسٹارٹ ہی اس بات سے کیا تھا کہ آپ مذہبی امور کے وزیر ہیں، لیکن ظاہر ہے میں کیبنٹ کا حصہ ہوں۔ میں ایک بات کہوں گا، بس ایک بات، آپ نے پچھلے ہفتے میں ہونے والے جو اقدامات ہیں جو حکومت نے کیے آپ کے سامنے ہیں، کیا ہم ٹریک پر ہیں؟ میں آپ سے نگران وفاقی مذہبی امور انیق احمد اور علامہ راغب نعیمی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاک فوج نے ملک کی دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے امن و امان ضروری ہے۔ علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی وقت کی ضرورت ہے، توہین رسالت اور توہین قرآن ناقابل برداشت عمل ہیں۔ ان کی جانب سے کریں اپنے بڑوں کو، اپنے علاقے کے بڑوں کو وہ خبر جا کر بتائیں، بلا تحقیق کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات، اب میں اس حوالے سے اکثر قرآن کریم کی ایک بات ہمیشہ پیش کرتا ہوں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے سورہ آل عمران کہ اے اہل کتاب آؤ، جو چیزیں ہماری اور آپ کی کامن ہیں ان میں اشتراک کر لیتے ہیں، یعنی کامن گراؤنڈز تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر دور میں۔ قرآن میں آیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اور اس پر عمل ہوتا رہے گا۔ قرآن تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دوسری بات، انٹرافیت کی بات، بین المسالک ہم آہنگی۔ میں نے کل بھی لاہور چیمبر میں یہ بات کہی، میں آج اسی بات کو دہراتا ہوں، جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح سنی شیعہ ساتھ ساتھ ہیں۔ ہماری جو مشترکات ہیں، یعنی اب ہم اہل کتاب کی بات کرتے ہیں، کامن گراؤنڈز کی بات کرتے ہیں جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، تو ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی اگر اس کا مسلک دوسرا ہے اسے دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ کچھ علمی اختلافات ہوتے ہیں، یہ علمی اختلافات ہیں،
علمی اختلافات کو مخالفت نہ سمجھا جائے، نہ مخالفت بنایا جائے۔ معمولی مسائل، کچھ معمولی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسائل ہیں۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ شاخوں کو کہتے ہیں نا۔ بنیاد میں ہم ایک ہیں، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارے رسول ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ مارکہ حق و باطل، فروعی معاملات کو نہ بنایا جائے۔ میں ہر جگہ جا کر یہی بات کہہ رہا ہوں، اور میرے علماء یہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میری آخری گزارش یہ ہے، بلکہ آپ نے حج کے حوالے سے یہ بات کی، میں اس پر بھی بات کروں گا۔ آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے معزز علماء جب ممبروں اور محراب پر بیٹھیں، یہ سب ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ میں تقریباً کوئی 25 برس سے کام کر رہا ہوں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں پروگرام ہم نے ٹیلی ویژن پر انہی معزز علماء کے ساتھ پیش کی ہے، بلکہ ان سے بہت سیکھا۔ قرآن کریم کی تفسیر ان کے ذریعے ہم تک پہنچی، قرآن کریم کا علم ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ علماء جب ممبر و محراب کے قریب ہوں اور جب آپ بیان کر رہے ہوں دین کی تعلیمات، پہلی بات تو یہ کہ جو ہم آہنگی ہے اس تعلق سے بات کریں۔ دوسری بات، میری بہت ہی مؤدبانہ درخواست نہیں، التجا ہے کہ علماء کی ذہنی سطح بہت بلند ہوتی ہے۔ پبلک کنزمپشن کے لیے بعض اوقات وہ باتیں آ جاتی ہیں جو ایک عوام الناس کی جو ذہنی سطح ہوتی ہے اس سے کم ہوتی ہیں۔ علماء کے مسائل علماء میں رہنے دیں، اور یہ علمی اختلاف کی بات کر رہا ہوں، میں علمی مسائل کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا موجود ہیں، یہاں علماء موجود ہیں، ان کے پیچھے 40 50 سال کا مطالعہ ہے۔ ایک عام آدمی، ایک عام سامع، اس کے پاس اتنا مطالعہ نہیں ہوتا۔ وہ اپنے علماء کی بات سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، اس کو بلکہ یہاں تک بات ہو جاتی ہے کہ وہ اسے جزو ایمان بنا لیتا ہے۔ ممبر پر بیٹھ کر علماء اتحاد و اتفاق کی بات کریں، انتشار۔ یہ امت، مولانا آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں کہ کیسے معاملات سے ہم گزر رہے ہیں۔ معاشی مسائل ہیں، کاد الفقر ان یکون کفرا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمیں اس قوم کو لے کر آگے جانا ہے، اس قوم کو متحد کرنا ہے، اس قوم کو یکسو بنانا ہے۔ ہماری منزل ایک ہے، اگر راستے مختلف ہیں تو کیا، ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ مولانا قرآن کی آیت یاد آئی کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں۔ کیا ہم اپنے رویوں میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم اللہ سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے رویوں میں اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ؟ اللہ فرما رہا ہے کہ اتباع رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرو گے تو تم محبوب خدا بن جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ مولانا حج کی بات آپ نے فرمائی، حج کی مدت کم کرنا، اس پر گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ ہماری پالیسیز جو کوائن کر رہے ہیں، ہم بنا رہے ہیں حج پالیسی، اگلا حج آ رہا ہے، اس پر میں صرف اتنا عرض کروں گا، ایک تو یہ بات شامل ہے اس میں جو آپ نے فرمائی، اچھی خبریں ہیں۔ پچھلے سال کا جو حج تھا، انشاءاللہ اس قیمت کو ہم آگے نہیں بڑھنے دیں گے، اس سے کمی رکھیں گے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اس وزارت کو چھوڑ کر چلا جاؤں، ہماری یہ انٹرم سیٹ اپ ہے، ہم محدود مدت کے لیے ہیں، جب میں چلا جاؤں تو لوگ یاد کریں، حجاج یاد کریں کہ کوئی آیا تھا اور اس نے ہمارے لیے اچھے کام کیے۔ کوئی سوال؟
سر یہ بتائیں کہ آپ وفاق مذہبی امور ہیں، اس وقت معاشی حالات اتنے خراب ہیں، اسلام تو کہتا ہے کہ ریلیف دینا چاہیے، تو آپ کے بلا وجہ ٹیکس لگے ہیں، ادھر حکومت آپ کی نگران حکومت نہیں آ رہی اس طرح کہ ان کو کنٹرول کیا جائے اور عام بندے کو ریلیف دیا جائے۔ ٹھیک ہے، اچھا اب آپ نے جو بات کی نا یہ ملک کی معیشت کم، یعنی جو آپ کی بات بالکل درست ہے کہ مہنگائی وغیرہ، پیٹرول کی قیمتیں، بجلی کے بل، پہلی بات تو یہ ہے برادر کہ یہ میری وزارت مذہبی امور کی ہے، جیسے آپ نے اسٹارٹ ہی اس بات سے کیا تھا کہ آپ مذہبی امور کے وزیر ہیں، لیکن ظاہر ہے میں کیبنٹ کا حصہ ہوں۔ میں ایک بات کہوں گا، بس ایک بات، آپ نے پچھلے ہفتے میں ہونے والے جو اقدامات ہیں جو حکومت نے کیے آپ کے سامنے ہیں، کیا ہم ٹریک پر ہیں؟ میں آپ سے نگران وفاقی مذہبی امور انیک احمد اور علامہ راغب نعیمی میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پاک فوج نے ملک کی دفاع کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے امن و امان ضروری ہے۔ علامہ راغب نعیمی نے کہا کہ بین المذاہب ہم آہنگی وقت کی ضرورت ہے، توہین رسالت اور توہین قرآن ناقابل برداشت عمل ہیں۔ ان کی جانب سے نہ کریں، اپنے بڑوں کو، اپنے علاقے کے بڑوں کو وہ خبر جا کر بتائیں، بلا تحقیق کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بات، دوسری بات، اب میں اس حوالے سے اکثر قرآن کریم کی ایک بات ہمیشہ پیش کرتا ہوں کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے سورہ آل عمران کہ اے اہل کتاب آؤ، جو چیزیں ہماری اور آپ کی کامن ہیں ان میں اشتراک کر لیتے ہیں، یعنی کامن گراؤنڈز تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہر دور میں۔ قرآن میں آیت اللہ تعالیٰ نے رکھ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک یہ آیت پڑھی جاتی رہے گی اور اس پر عمل ہوتا رہے گا۔ قرآن تا قیامت ذہن انسانی کی امامت کرتا ہے اور کرتا رہے گا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ دوسری بات، انٹرافیت کی بات، بین المسالک ہم آہنگی۔ میں نے کل بھی لاہور چیمبر میں یہ بات کہی، میں آج اسی بات کو دہراتا ہوں، جس طرح حروف تہجی میں سین اور شین ساتھ ساتھ ہیں، بالکل اسی طرح سنی شیعہ ساتھ ساتھ ہیں۔ ہماری جو مشترکات ہیں، یعنی اب ہم اہل کتاب کی بات کرتے ہیں، کامن گراؤنڈز کی بات کرتے ہیں جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے، تو ہم اپنے دوسرے مسلمان بھائی اگر اس کا مسلک دوسرا ہے اسے دشمن کیوں سمجھتے ہیں؟ کچھ علمی اختلافات ہوتے ہیں، یہ علمی اختلافات ہیں، علمی اختلافات کو مخالفت نہ سمجھا جائے، نہ مخالفت بنایا جائے۔ معمولی مسائل، کچھ معمولی، یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ فروعی مسائل ہیں۔ فرع کسے کہتے ہیں؟ شاخوں کو کہتے ہیں نا۔ بنیاد میں ہم ایک ہیں، ہمارا کلمہ ایک، ہمارا قرآن ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارے رسول ایک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ مارکہ حق و باطل، فروعی معاملات کو نہ بنایا جائے۔ میں ہر جگہ جا کر یہی بات کہہ رہا ہوں، اور میرے علماء یہ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ میری آخری گزارش یہ ہے، بلکہ آپ نے حج کے حوالے سے یہ بات کی، میں اس پر بھی بات کروں گا۔ آخری گزارش یہ ہے کہ ہمارے معزز علماء جب ممبروں اور محراب پر بیٹھیں، یہ سب ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ میں تقریباً کوئی 25 برس سے کام کر رہا ہوں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہزاروں پروگرام ہم نے ٹیلی ویژن پر انہی معزز علماء کے ساتھ